جناب حضرت ابو قرصافہ یتیم ہیں، بکریاں چرا کر گزارا ہوتا ہے، اور بکریاں بھی خالو کی چراتے ہیں، ماں اور یہ دو خالہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ ان کا خالو پکا یہودی، توجہ رہے، ان کا خالو پکا یہودی۔ ایک دن جناب ابو قرصافہ انہوں نے میرے آقا کی زیارت کر لی، میرے نبی کی ذات سے متاثر ہو کر میری آقا کا پیار سینے میں بسا لیا، سینے میں میرے نبی کی محبت ڈال لی، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ان کے خالو نے میرے نبی کے خلاف باتیں کی، حضرت ابو قرصافہ آپ کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے خالو خبردار میرے محمد کے خلاف کوئی بات زباں پر نہیں لانی ہے۔ میرے دوستو، محبت بڑی دلیر ہوتی ہے، محبت بڑی غیرت مند ہوتی ہے۔ اگر کہیں یہ دلیری اور غیرت دیکھنی ہو، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پنڈی میں ممتاز قادری ہی کو دیکھ لو۔ ابو قرصافہ صبح شام میرے نبی کا پیار دل میں بسا ہے، زندگی گزارے ہیں، لیکن آج جب سرکار کے خلاف ان کے خالو نے زبان درازی کی، حضرت ابو قرصافہ سے رہا نہ گیا، چچا اپنے اس خالو کو روک لیا اور روک کے فرمانے لگے، اے میرے خالو محمد عربی کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ خالو کہنے لگا، تو میرا ہے، تجھے کیا لگے کہ تو محمد کی سائیڈ لیتا گئے؟ آپ نے فرمایا، میں تیرا نہیں ہوں، میں تو محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں۔ خالو کو غصہ آ گیا، گھر سے نکال دیا، کہا میں تجھے گھر سے نکالوں گا اگر محمد کو نہ چھوڑا۔ آپ بڑی غیرت میں آئے، فرمایا بے شک نکال، گھر سے نکالے گا، دنیا تو میرے رب کی بنائی ہوئی ہے۔ شام ہوئی، ماں نے بلایا، بیٹا تجھے میں نے چھوٹا سا پالا ہے، تیرا باپ بچپن میں گزر گیا تھا، بکریاں چرا چرا کے میں نے تیری پرورش کی ہے، اب تو جوانی کی طرف پہنچا ہے تو میرے بیٹے اب مجھے ذلیل نہ کر، ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ میسر نہیں، کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں، مڑ توڑ کے یہ تیرے خالو کا گھر ہے، خالو کا گھر ہے، اگر اس نے بھی نکال دیا ہم کدھر جائیں گے؟ حضرت ابو قرصافہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، فرمانے لگے میری ماں میں ایک شرط پہ محمد کو چھوڑ سکتا ہوں۔ کہنے لگی ہاں بول بیٹا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ کل تو اور میری خالہ دونوں میرا محبوب دیکھ کے آؤ، میرا محبوب دیکھ کے آؤ، دیکھ کے آ کر پھر اگر تم نے مجھے کہہ دیا کہ چھوڑ دوں تو میں انہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر تم نے دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ میں نے جسے محبوب بنایا وہ محبوب بنانے لائق ہے، تو پھر ہمارا معاہدہ ہے کہ میرے دین کے مسئلے میں خالو نہیں بولے گا اور میں ان کے معاملے میں نہیں بولوں گا۔ یہ جب بات خالو نے سنی، خالہ نے سنی، کہنے لگے ہمیں منظور ہے۔ رات کو خالو نے اس کی خالہ کو بلایا، ماں کو بلایا، میرے نبی کے خلاف باتیں سنائی، میرے نبی کی تنقید کی معاذ اللہ، اور یہ سمجھا کے بھیجا محمد کو دیکھ کے آنا، آ کے ابو قرصافہ سے کہنا ہمیں تیرا محبوب اچھا نہیں لگا ہے۔ اللہ اللہ، صبح یہ دونوں گئیں،
ادھر وہ چلی، ادھر ابو قرصافہ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر رب سے کہتے ہیں ربا تیرے یار کی طرف ماں اور خالہ کو بھیجنا میرا کام تھا، ان کے سینے میں محبت کی آگ لگانا اب تیرا کام ہے۔ صبح ہوئی ماں خالہ شہر کی طرف بڑھ گئی، مدینے پہنچی، میرے سرکار کی بزم میں جا کے بیٹھی، میرے نبی کے جلوے دیکھے، میرے نبی کی باتیں سنی، میرے نبی کی ناک دیکھی، میرے نبی کا چہرہ دیکھا، میرے نبی کا ماتھا دیکھا، میرے نبی کی بزم سے اٹھ کر جب گھر واپس آئی، ابو قرصافہ گھر کے دور باہر کھڑے ماں اور خالہ کا انتظار کر رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، لیکن جب پہلی نظر پڑی ابو قرصافہ سمجھ گئے لو میرے محبوب محمد کے پیار کا تیر ان دلوں میں بھی اتر گیا ہے۔ صبح ہوئی خالو بھی آیا، اب آ رہے رنگا، خالو بھی آیا، خالہ بھی ہے، ماں بھی ہے، جناب ابو قرصافہ بھی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یا اماں، او میری امی جی، او میری خالہ، کیف وجدتما حبیبی محمد، تمہیں میرا محبوب کیسا لگا ہے، تمہیں میرا محبوب کیسا دکھا ہے، تمہیں میرا محبوب کیسا لگا گئے۔ اب انہوں نے ایک ہی جملہ فرمایا، فرماتی ہیں لقینا رجلان اذا تکلم خرج من فی نور۔ اور کیا بتائیں، ہم نے اس ایسی عظمت والے شخص کو دیکھا ہے، وہ جب وہ بات کرتے تھے ان کے منہ سے نور نکلتا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ واللہ ما رأینا مثلہ قبلہ ولا بعدہ۔ او ابو قرصافہ تیرے محبوب جیسا ہم نے نہ پہلے کوئی دیکھا نہ بعد کوئی نظر آیا ہے۔ پھر پوچھا خالہ اب تو بول کیا کہتی ہے؟ کہا مجھے تیری ماں کا پتہ تو نہیں ہوں، میں تو اسی بزم میں محمد کا کلمہ پڑھ کے آئی ہوں۔ تو گویا ابو قرصافہ کی لولو سے رگ رگ سے ایک صدا جاری ہوئی کہ کعبے والموم آیا۔ ادھر یہ تصور لے کے جانا ہے میرا نبی سب سے سونا، میرا نبی سب سے پیارا، میرے آقا کے رخساروں میں، میرے نبی کے چہرے پر گالوں پر لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم جب دیکھتے تھے اپنی تصویریں نظر آ جایا کرتی تھیں۔ تو پڑھنا ہے نا سب نے کعبے والموم آیا، کعبے وال، اونچی آواز سے کہنے کعبے والموم، کعبے والموم آیا، کعبے والموم آیا، ایک سونا تو لگنے تو جفیر بھی تم آیا، ایک سونا میرے نبی کے چہرے پہ کیا پورے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی؟
میرے نبی کے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا، میرے نبی کے جسم کا کبھی سایہ نہیں بنا۔ ایک منٹ، میرے نبی کے جسم کا کبھی سایہ نہیں بنا، نہ جسم کا بنا، نہ جسم پہ پہنے ہوئے کپڑوں کا بنا۔ ایک یہ چیز ہے تھرمس ہے، ایک اس کے اوپر ڈلا ہوا یہ کپڑا ہے۔ اگر یہ تھرمس شفاف ہوگا تو اس کا سایہ نہیں بنے گا، لیکن اوپر اگر کپڑا ڈالو گے کپڑے کا سایہ ضرور بنے گا۔ تو میرا نبی جب کبھی سورج کی روشنی میں گزرتے سایہ نہ بنتا، چاند کی روشنی میں کھڑے ہوتے سایہ نہ بنتا، چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے کبھی سایہ۔ میں نے پوچھا صاحب کیوں نہیں؟ تو امام حکیم ترمذی نے لکھا اس لیے کہ اللہ کے نبی کے جسم کا انہو لا فی لہو ولا ذل لہو لا فی ضوء الشمس ولا فی ضوء القمر ولا فی ضوء السراج، نہ سورج نہ چاند نہ ستاروں کی روشنی میں نبی کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ کیوں نہیں بنتا تھا؟ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا اس لیے کہ اللہ کا نبی سر سے لے کے پاؤں تک نور تھا، نور کا سایہ نہیں بنتا۔ نور کا سایہ نہیں بنتا، یہ بات تو سمجھ آئی، لیکن جب جسم کے اوپر کپڑے ہیں، چلو یہ جس حصے پر کپڑے نہیں اس کا سایہ تو نہ بنے، لیکن جس حصے پہ کپڑے ہیں ادھر کا سایہ تو بن جانا چاہیے۔ کالی کملی اوڑی ہے سایہ بن جائے، امامہ پہنا ہے سایہ بن جائے، کپڑے اوڑے گئے سایہ بن جائے، لیکن سایہ نہیں بنتا۔ کیوں؟ حیرت کی بات ہے، لیکن حیرت کرنی نہیں، اس لیے کہ جب تک کپڑا نبی کے جسم سے الگ ہوتا وہ کپڑا ہوتا، اور جب نبی کے جسم پہ آتا وہ بھی نور بن جایا کرتا تھا۔ ایک سونا تو لگنے تو جفے